بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ کیا پیغام ہے میری امت کے لیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے اپنی امت کو میرا سلام کہیں اور ان کو میرا یہ پیغام دیں کہ ان الجنت ارضھا طیب وما هو عذب، کہ جنت جو ہے ایک چٹیل میدان ہے اور اس کی زمین جو ہے وہ بڑی زرخیز ہے اور اس کا پانی جو ہے بہت میٹھا ہے۔ اور یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو جنت کے اندر جنت کا ویزا آپ کو مل جاتا ہے کہ نا، جیسے مفتاح الجنہ نا، کہ جنت کی کنجی ہے۔ اب یہ جنت کی کنجی کا کیا مطلب ہے کہ بھئی آپ کے پاس جنت کا ویزا ہے، آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اب جنت کے اندر جب آپ داخل ہوں گے تو انہوں نے فرمایا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہے لیکن ہے بڑی زرخیز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اعمال کے ساتھ تم نے آراستہ کرنا ہے، مزین کرنا ہے، ڈیولپ کرنا ہے، اور جیسے جیسے تمہارے اعمال اچھے ہوں گے ویسے ہی تمہاری جنت جو ہے وہ مزین ہوگی، تمہاری جنت جو ہے وہ وسیع ہوگی۔ اور اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ اور جنت الفردوس کے بارے میں کیا ہے؟ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت الفردوس ایسی ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو ایک تو پیغام یہ دیا کہ بھئی جنت، دیکھیں دنیا کے اندر یعنی سب کے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں وہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، پیلیسز میں رہتے ہیں، کچھ لوگ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، کچھ کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ہیں لندن میں رہتے ہیں، سارے لندن میں رہتے ہیں، کتنے لوگ رہتے ہیں نا لندن میں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے گھر شاندار ہیں، خوبصورت ہیں، اندر بہترین باغ ہیں، درخت ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ ہیں جو بالکل کونسل کے فلیٹ میں رہتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے، لیکن رہتے سارے لندن کے اندر ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس بات کو سمجھیں کہ کیا جنت جو ہے وہ ہر ایک کی جنت ایک جیسی ہوگی؟ انبیاء کرام اور پھر صحابہ کرام، اولیاء کرام، اہل بیت عظام، مشائخ، نیک صلحاء اور ایک عام مسلمان، ان کی جنت ایک جیسی ہوگی؟ نہیں، جنت کے مراتب ہیں، جنت کے رتبے ہیں۔ تو لہذا پیغام یہ ہے کہ بھئی خوب اعمال کرو، جیسے دنیا میں محنت کرتے ہو اپنی دنیا سجانے کے لیے، اس لیے آخرت کے لیے محنت کرو اپنی جنت کو سجانے کے لیے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک شخص ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو ایک عربی النسل گھوڑا اگر 500 سال تک ایک درخت کے سائے کے نیچے دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسا درخت جنت میں لگاتے ہیں ایک سبحان اللہ کہنے پہ۔ اسی لیے کہنا مسجد جو بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل اس کے لیے بناتے ہیں۔ تو اعمال کیا ہے؟ اعمال سے اللہ تعالیٰ جنت کو آراستہ و مزین کرے گا۔ تو ایک بات انہوں نے یہ پیغام دیا، اور دوسرا دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کے آئے۔ جب انسان کہیں جاتا ہے تو وہاں سے کسی کے لیے کوئی تحفہ لے کے آتا ہے نا، تو تحفہ کیا لے کے آئے؟ تحفہ ہمارے لیے لے کے آئے نماز۔ تو نماز جو ہے یہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر فرض کی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ حضور کو اپنے پاس بلا کر عطا کی۔ اسی لیے نماز کے بارے میں کیا حدیث میں آتا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جب مومن پڑھتا نماز زمین پہ ہے، سجدہ زمین پر کرتا ہے، پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، اور اس کو عروج کہاں ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے پاس ہوتا ہے، اس کو اللہ معراج عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی۔